حامدا و مسلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفتنۃ اشد من القتل صدق اللہ العظیم۔ مسند انصاف پر جلوہ گر اکابرین، عصر حاضر میں فتنوں کی بمبار ہے، عقائد پر بھی حملوں کی جلغار ہے، اعمال پر بھی فتنوں کا ہدف ہے اور اخلاق پر بھی محلوں کے جلاد ہیں۔ مسند انصاف پر جلوہ گر اکابرین کی توجہ چاہوں گا کہ آج ایک طرف جہاں سوشل میڈیا و انٹرنیٹ کے ذریعے کفر و لادینیت کی شورشیں عروج پر ہیں، اشکالات و وساوس پیدا کر کے اسلام کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے اسلام سے بیزار کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف میدان عمل میں باطل فرقے، گمراہ جماعتیں پوری تندہی اور مستعدی کے ساتھ کفر و نفاق کے جال بچھا رہی ہے، نئی نسل کو راہ حق سے برگشتہ کر رہی ہے۔ عصر حاضر کو سیاسی اور مادی اعتبار سے لاکھ ترقی یافتہ کہہ لیجئے، لیکن اخلاقی اقدار، روحانی بصیرت، ایمانی جوہر کی پامالی کے لحاظ سے یہ انسانیت کا بدترین دور انحطاط ہے۔ مکر و فریب، شر و فساد، لہو و لعب، کفر و نفاق، بے مربطی، عدم دینیت کا جو طوفان ہمارے گرد و پیش برپا ہے، اس نے سفینہ انسانیت کے لیے سنگین خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ خلیفہ ارض یعنی بنی نوع انسان کی فطرہ سمانیوں کی وجہ سے زمین لرز رہی ہے، بحر و بر، جبل و دشت، وحوش و طیور صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، انسانیت پر نزع کا عالم طاری ہے، اس کی نبضیں ڈوب رہی ہیں، لمحہ بلمحہ اس کی کیفیت جاں بلب مریض کی حالت کی طرح متغیر ہوتی جا رہی ہے۔ جناب صدر نیم ملاؤں کا فتنہ اہل اسلام کو راہ راست سے ہٹانے اور ورغلانے کے لیے کئی طرح کے حربے استعمال کر رہا ہے۔ ٹی وی کی روشنی سے لے کر موبائل کی اسکرین تک، کتابوں کی تحریر سے لے کر محراب و منبر کی تقریر تک، ہر طرف دشمنان دین چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور جو کل تک گٹار بجا رہے تھے وہ آج سوشل میڈیا پر مفتی کے لقب سے ملقب کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شیطانی فتنوں سے آگاہ فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطان کو ان کا دوست کہا جو ایمان نہیں لائے۔ حاضرین محترم، شیطان اپنے انہی دوستوں میں نئے نئے فتنے تیار کرتا ہے، ان فتنوں میں خارجی، رافضی، غامدی، طاہری، ترک جہاد، انکار حدیث اور بزرگوں کے دشمن روز بروز وجود میں آ رہے ہیں۔ کاش ہم عالمی حالات پر وہ بصیرت پیدا کریں جو علامہ اقبال کہہ گئے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ہم اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو ہم بگڑ جاتے تھے۔ یہ فتنہ سازی کیا چیز ہے، ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ فتنہ سازی کے روم میں امت مسلمہ کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اس جنگ کا اصل میدان زمین نہیں بلکہ عقل و دماغ ہے۔ اس جنگ کے ہتھیار تلوار، تیر، نیزے، بندوقیں نہیں بلکہ سوچ و بچار ہے۔ اس جنگ کے لشکر بحری بیڑے، فوجی دستے نہیں بلکہ تعلیمی ادارے اور نصاب ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جنگ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جنگ جو فوج، اسلحہ اور خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جس میں قتل و غارت کر دی جاتی ہے، آبادیت تہس نہس کر دی جاتی ہے، اور دوسری وہ جنگ ہے جس میں خون ریزی یا غارت گری تو نہیں ہوتی مگر عقائد و نظریات پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں باطل عقائد کو انسان کے سامنے دلکش اور دل نشیں بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، جس سے عام آدمی متاثر ہو کر دشمن کا حامی بن کر بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مکروہ اور تکلیف دہ صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کا سد باب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اسلامی افکار و نظریات پر پختگی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس جنگ کے طریقے اور مقاصد کو سمجھ کر انہیں ناکام بنانا ہوگا، اور بالخصوص فتنوں کے متعلق علم حاصل کرنا ہوگا، اور اوپر سے نیچے تک نئی نسل کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہوگا۔ جناب صدر قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ہماری مشکل حل فرما۔ قرآن نے کہا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی،
دوسرے مقام پر کلام الہی نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبیب رب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی ایسی رسی ہے تَعْرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَتَعْرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، جس کا ایک سرہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے، دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اگر تم نے اسے تھام لیا نہ کبھی گمراہ ہوگے نہ کبھی ہلاک ہوگے۔ سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتبعوا السواد العظم، سواد اعظم کی پیروی کرو، علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو، ایاکم و ایاہم، بد مذموم سے بچو، ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ رب العزت کا دست قدرت ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلک حق کو لازم پکڑا جائے، بد مذموم برے لوگوں کی صحبت سے بچا جائے، اور فتنوں سے بچنے کے لیے حبل اللہ کو تھاما جائے، اور اپنے ماضی کو پڑھ کر اپنے اسلاف کی سیرتوں کو اپنا کر ان فتنوں کو، ان جہالت کی طریقوں کو علم کے نور سے منور کیا جائے، اور سنت نبی سنت خلفاء کو اپنے اوپر لازم کیا جائے۔ میں انہی الفاظ پہ روبہ اختتام ہوتا ہوں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے شمشیر تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔